میرا بیٹا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، میں 1000 دفعہ بتا چکا ہوں کہ رب اشرح لی والی آیت پڑھا کرو. اب روز وہی ایک سوال لکھ کے بھیج دو تو روز کوئی نیا میں مسئلہ بتا دوں گا. مقیم امام کی اقتداء میں مسافر کی ایک رکعت رہ جائے کھڑے ہو کے پوری کرے. اللہ جتنے بھی فوت ہو گئے سب کو جنت دے. حضرت بی بی فاطمہ نے حق مانگا اور حضرت ابو بکر نے نہیں دیا. بی بی فاطمہ نے کیوں مانگا؟ پہلے مجھے یہ مسئلہ حل کرو. دکان پہ گئی تھی سودا لینے، مانگا تو مانا خلیفہ مانا تب مانگا نا. جب خلیفہ مان لیا تو خلیفے کی مرضی ہے، دے نہ دے نہ دے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ شیعہ کا 101% جھوٹ ہے. حضرت صدیق نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا بی بی میں نے تو اپنی جان مال تن دھن سب تیرا ابے پہ قربان کر دیا، اب میں حضور کا میراث روک سکتا ہوں؟ خود تیرے ابے نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما. انبیاء کا ورثہ ہوتا ہی نہیں، تو جب انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتا میں آپ کو کیسے دوں؟ پاکستان میں ایک ادارہ ہے، ملازمین کو قسطوں پہ سامان دیتے ہیں، گاڑیاں وغیرہ. بہرحال جب قسطوں پہ دیں گے تو پیسے تو زیادہ لیں گے نا، یہ تو ایک واضح بات ہے، کوئی حرج نہیں. بہرحال پاکستان کو اللہ یہودی ایجنڈے سے محفوظ رکھے. میرے والد بیمار ہیں، میں وہ سفر نہیں کر، آپ ان کا عمرہ کریں. کہتے تھے کہ آپ کے تقریروں سے درس سے ہماری بڑی اصلاح ہوئی، ہمارے عقیدوں کی بڑی اصلاح ہوئی، لیکن آپ عورتوں کے بارے میں نرمی نہیں کرتے. اب میں کیا کروں؟ حضور نے نرمی نہیں کی. آپ نے بھی فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا، خیرات کیا کرو، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں تمہیں دیکھا ہے. پھر حضور نے بھی سختی کی. اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ سود میں پیسے نہیں لوں گا، قرضہ بہت تھا، بجٹ قرضہ، سود میں پیسے لیے. توبہ کرو، استغفار کرو، ادا کرو. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بزرگ تھے، ان کی کئی کرامات ہوں گی. میرا والد جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، باقی نہیں پڑھتا. اس کو کہو وہ توبہ کریں، چونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک نماز چھوڑنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، وہ تو پورا ہفتہ نہیں پڑھتا. اگر آدمی پیشاب کے بعد صرف پانی سے استنجا کر لے ٹھیک ہے، پانی سے کر لے، ٹیشو سے کر لے، یا ٹیشو سے کر کے پھر پانی سے کر لے ٹھیک. نماز کی پابندی ہو، اس میں سب سے بڑی چیز وہی ہے استغفار، توبہ کیا کرو. نماز بھی پڑھتا ہے، صبح کو سورہ یاسین بھی، پھر بھی اداس رہتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ اللہ عالم. اللہ کے ہاتھ میں. یہی پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ غم سے نجات دیں گے. جب انسان سلسل بول کا مریض ہو، اس کو ہر نماز کے لیے استنجا اور وضو نیا کرنا ہو. اگر کوئی انسان ساری زندگی اس نے نمازیں نہیں پڑھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تو کافر نہیں ہے، فاسق فاجر ہے. لیکن حنابلہ کے نزدیک تو کافر ہے. وہ تو کہتے ہیں مر گیا تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. اعصاب کی کمزوری کے لیے کسی حکیم سے رجوع کریں. اگر بیوی نے پلکیں بنائی اس کو پیار سے سمجھاؤ، منع کرو کہ منع ہے.
میں نے ایک موبائل فروخت کیا، دکاندار نے چیک کیا، خرید لیا، لیکن اس میں ایک نقص تھا جو میں نے نہیں بتایا، تو پھر یہ بے حرام ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ نقص اس پر ظاہر کرتا، آپ نے دھوکہ دیا۔ میں بائک میں ہوا بھرتا ہوں، دکاندار بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، میں ان کو پیسے نہیں دیتا، تو اس نے اجازت دی ہوئی ہوگی، اگر اجازت نہ ہو تو پکڑ نہ لے تمہیں۔ بعض لوگوں نے اپنے دکانوں کو چلانے کے لیے ایسی رعایات رکھی ہوئی ہیں کہ لوگ فائدہ اٹھا لیں۔ جیسے پیٹرول پمپ پہ آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو بعد میں ہوا شوا بھروانی ہو، بیٹری کا پانی چیک کرنا، وہ مفت میں مل جاتا ہے۔ آج کل تو وہ ٹیشو کے ڈبے بھی ساتھ دے دیتے ہیں۔ میں سورۃ یاسین پڑھتا تھا، لیکن جب میں نے قرآن دیکھ کے پڑھنا شروع تو اس میں غلطیاں تو اپنی اصلاح کر لو، باقی وہ بھی اللہ قبول کرے۔ ہمارے علاقے میں ہر سال ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، میں اس کے لیے لوگوں کو دعوت دینے جاتا ہوں۔ آپ کو ثواب ہوگا، کوئی آئے آئے، نہ آئے نہ آئے۔ قبر میں نیک انسانوں کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ان کو سامنے نظر آتی ہے جنتیاں۔ باقی اللہ تبارک و تعالی قبر میں مومنین کے لیے نعمتیں دیتے ہیں اور کافروں کے لیے عذاب کے کوڑے برساتے ہیں، دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ میں نے مغرب کی نماز امام کے پیچھے پڑھی، امام صاحب نے جب سلام پھیرا میں کھڑا ہو گیا، تو میں نے ایک رکعت اور پڑھ لی، پھر سجدہ صاف کیا۔ بہرحال نماز تو ہوگی لیکن غلطی کرتے ہیں، آپ ایسا نہ کیا کریں۔ بہو اپنے سسر کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہے، دیکھیں ویسے تو سسر اس کا شریعت میں باپ ہے، محرم وہ ہوتا ہے جس سے نکاح نہ ہو، تو سسر سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کل اعتبار نہ کریں، آج کل سسر ہی جو ہیں جو خسر کر رہے ہیں، سب سے زیادہ نقصان سسر دے رہے ہیں۔ میں یعنی حیران ہوں کہ کل مجھے ایک آدمی ملا تھا، انہوں نے کہا ایک بندے نے اپنی بہن کی 5 سال کی بیٹی سے زنا کیا، 5 سال کی بیٹی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر عرفات سے جائیں، عرفات آئیں تو پھر احرام کوئی نہیں۔ جمعہ کے دن عورتیں جمعہ پڑھنا نہیں جاتی، گھر میں بیٹھ کے دعا کرتی رہیں، وہ گھڑی تو سب کے لیے ہے۔ نماز کے دوران اگر موبائل پہ کال آئے، پہلے تو آپ بند رکھا کریں، سائلنٹ پہ رکھا کریں، ورنہ اس کو نماز میں نکال کے دیکھنا منع ہے، نماز نہیں ہوگی، مکروہ ہو جائے گی۔ عورت کو 3 مرتبہ طلاق مل گئی، وہ عدت میں تھی کہ شوہر پر، اب اس کو شوہر کی وراثت نہیں ملے گی کیونکہ طلاق پہلے ہو گئی۔ نساؤکم حرث لکم کا معنی ہے کہ عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے کھیتی بنایا ہے، جیسے کھیتی سے فصل اگتی ہے، اللہ پاک نے تمہیں عورتوں سے بھی اولاد دی ہے، اس لیے وہ تمہاری کھیتی ہے، تو کھیتی کی حفاظت کیا کرو۔ جو لوگ رفع دین نہیں کرتے ان کی بھی نماز ہوتی ہے، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ میری شادی کو 1.5 سال ہو گئے، میرے شوہر کا میرے ساتھ میاں بیوی والا تعلق نہیں ہے، کہتی ہوں علاج کرائیں، وہ جاتا ہی نہیں، تو آپ طلاق لے لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، ورنہ 1.5 سال تک کون گھر میں عورت بھی ہو، بیوی بھی ہو، جوان بھی ہو، کون خاموش رہ سکتا ہے؟ اور بات بھی نہیں مانتا، علاج بھی نہیں کراتا، تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ خلو لے لیں۔ اگر آدمی نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد حلق نہیں کرایا، کپڑے پہن لیے، اگر 4-5 گھنٹے کپڑے پہنے رہا پھر حلق کرایا تو دم پڑ گئی، اگر 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ پھر دم نہیں پڑتی۔
میری والدہ نے احرام ملتان سے باندھا تھا، مگر مکہ آئے تو بلڈ پریشر 200 سے زیادہ ہو گیا، احرام کھول دیا، پھر مسجد عائشہ سے دوبارہ احرامات عمرہ کیا۔ دم بالکل ضروری ہے، اجتماعی عمرہ نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک۔ بہرحال حرم میں اگر جوتے پلید ہیں تو اس کو نہیں لانا چاہیے، اگر پاک ہیں تو تھیلے میں رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال میرا بھائی میلاد منانا اگر سنت ہوتا تو مجھے کیا تکلیف ہے، میں کیوں چھپاتا؟ میں نے خدا کو قیامت میں جواب نہیں دینا۔ میلاد بدعت ہے، اس کا کرنا گناہ کرنا۔ آپ کو محبت ہے درود شریف پڑھا کرو۔ اس طرح بدعت ہے کہ نہ حضور نے فرمایا، نہ صحابہ نے فرمایا، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، تو بدعت ہی ہے نا۔ آدمی گروی مکان لے سکتا ہے، مجھے نہیں پتا گروی مکان کیا مطلب۔ مسجد عائشہ احرام سے پہلے حجامت بیان، پہلے حجامت کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، احرام سے فارغ ہو کر حلق کرائیں، زندہ مردہ دونوں کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں۔ ہم آج تک حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، دیتے تو تھے لیکن حساب نہیں کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری تقریباً ہر سال زکوٰۃ مثلاً 1000 بنتی تھی، دیتے کتنے تھے ہم؟ 800، تو جتنی کم دی ہے وہ دے دو۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت نے سائی کے بعد بال پہلے کاٹنے سے کپڑے پہن لیے، کوئی حرج نہیں، عورت کا کوئی احرام ہوتا ہی نہیں۔ عمرہ کرے پھر حلق کرا لے، دوسرے عمرے کے لیے بھی بالکل 100 عمرہ کرے، ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ آدمی وضو کر رہا ہو اور نماز کھڑی ہو جائے تو گھر بھاگ جائے۔ اللہ کے بندے وضو پورا کر کے آئے، نماز پڑھے، اور کیا کرے؟ کہتے وہ کیا کرے؟ یہی کرے کہ گھر بھاگ جائے۔ اللہ کے بندے وضو پورا کرو، جتنا مل جائے آ جاؤ پڑھ لو، نہ ملے دوسری جماعتیں کھڑی ہوں گی ان میں مل جاؤ، کوئی نہ ملے اپنی پڑھ لینا۔ میرے شوہر کا نام محمد شریف ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ میں سب کے لیے بیٹی دعا کرتا ہوں، بہرحال اللہ جانے تم لوگ کرتے ہو یا نہیں، میں سب کے لیے کرتا ہوں۔ کوئی آدمی 6 ماہ یا سال کے ادھار میں پیسے زیادہ لیتا ہے، یہ سود ہے۔ یہی تو سود ہے کہ 1000 دو اور 6 مہینے کے بعد 1500 لو۔ بہرحال بھانجے سے نکاح نہیں، بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاچا مر جائے تو اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوتا، بہرحال استغفار کرو، لا الہ الا اللہ، اس کو دوبارہ پڑھ لو، کوئی نہیں، انسان کی غلطی سے نکل جاتا ہے۔ میری بیٹی شرارت کرتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ اگر جمعہ کی نماز میں آخری سجدے میں ہم اگر ملے ہیں، حنفی مسلک میں تو آپ کا جمعہ ہو جائے گا، لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں جب تک رکعت نہ ملے جمعہ نہیں ہوگا۔ عمرے پہ آتے جو آئی ہیں وہ حرم میں نماز جماعت سے پڑھیں، بالکل پڑھیں، ہوٹل میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، ثواب ہے، لیکن چند دنوں کے لیے آدمی آیا ہے تو اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث ہے کہ عورتوں کو منع نہ کرو۔ بلکہ اس پر تو ایک بڑا عجیب لطیفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غیور تھے نا، باغیرت تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے ایک دن کہا کہ تم نماز پڑھنے جاتی ہو حرم، اور صبح کی نماز ہوتی ہے غلس میں، اندھیرے میں،
اور لوگ بھی اسی گلی سے جا رہے ہوتے ہیں تو مجھے بڑی غیرت آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ عمر ادھر ادھر کی ہیر پھیر کی بات نہ کرو، بات کھل کے کرو، مجھے نہیں جانا چاہیے تو مجھے منع کرو تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا منع تو میں کر نہیں سکتا کہ حضور کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کے گھروں سے عورتوں کو منع نہ کرو، میں کیسے منع کروں؟ تو نے کہا پھر میں بھی جاؤں گی۔ تو حضرت عمر نے ہیلا کیا کہ ایک دن گلی میں ایک موڑ میں چھپ کے کھڑے ہو گئے، بیوی گزری تو اس کی پشت کو ہاتھ لگا کے بھاگ گئے۔ دوسرے دن صبح کی نماز کا وقت ہے، واپس آئے، دیکھا کہ بیوی گھر میں نماز پڑھنے کا، آج نماز پڑھنے نہیں گئی۔ انہوں نے کہا عمر کیا نماز پڑھنے جائے؟ الناس الناس، پہلے لوگ ہوتے تھے، اب تو ناس خناس ہو گئے ہیں، لوگ غیر عورتوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے میں نے جانا چھوڑ دیا۔ حضرت نے میں اچھا کیا، میں ٹھیک۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، گناہ ہوتا ہے، بہت سخت گناہ۔ میں امریکہ سے آیا ہوں عمرے کی نیت سے، مکہ پہنچ کر بھی احرام نہیں باندھا، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ امریکہ سے یہی کچھ پڑھ کے آئے ہیں؟ بہرحال عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ عورتیں نماز جنازہ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ میں نے قرآن یاد کیا لیکن یاد نہیں ہوتا، آپ لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ہمارے ذمہ محنت ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ میں نے عمرہ کیا، مقام ابراہیم پہ رش کی وجہ سے طواف کے بعد نفل ادا نہیں کر سکی، بالکل عمرہ ٹھیک ہے، آپ جہاں مرضی ہے پڑھ لیں۔ طواف کے کرتے ہوئے رش کی وجہ سے اکثر نامحرم لوگ ہمیں دھکا دے کر گزرتے ہیں، بالکل اللہ ان کو ہدایت دے، ایسے رش کے وقت میں نہ کیا کریں، یا باہر چل کے کیا کریں، یا دوسری منزل پہ کیا کریں، کوئی دھکا نہیں دے گا۔ میں نے مسجد عائشہ سے امام آباد کا طواف کیا، بعد میں سر نہیں مڈوایا۔ اگر عمرہ کیا تھا، نیت کی تھی، احرام باندھا تھا، سر نہیں مڈایا، پھر تو دم ہے۔ میرے ساتھ 1.5 سال کا بچے ایئرپورٹ پر بچے نے پیشاب کر دیا تھا، احرام اتار دیا تھا، کوئی بات نہیں، اتار دو، دھو ڈالو۔ نماز تو نہیں ٹوٹتی، لیکن نمازی کے آگے گزرنا نہیں چاہیے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ میں اپنی ڈیوٹی پر نہیں جاتا ہوں، لیکن تنخواہ لیتا ہوں، خالص حرام ہے الحمدللہ، جس کے حرام ہونے میں شبہ ہی کوئی نہیں کہ بغیر ڈیوٹی کے پیسے لیتے ہو۔ عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 2 سال تک اس کو دودھ پلانے کی مدت ہے، تو 2 سال کے لیے اگر عورت وقفہ کرے کہ اور بچہ پیدا نہ ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن کیا ضرورت ہے، اللہ اس کا حافظ ہے۔ اگر پہلی رکعت ہمیں نہیں ملی، جب امام سلام پھیرے تو کھڑے ہوں، اس میں آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے۔ تھوڑی کلمات پتہ نہیں کیا ہے، میں افغانستان سے آیا ہوں، مدرسے کے لیے دعائے کلمات، اللہ ان کے مدرسوں کو کامران و کامیاب فرمائے۔ دارالعلوم جو ہے وہاں گولڈ کٹ افغانستان میں، اللہ ان کے مدرسین محترم سب کو ہمت اور قوت دے دین کا کام کرنے کی۔ طواف جتنا کعبے کے نزدیک کیا جائے وہ بہتر ہے۔ یہ عورتیں مرد سب فوٹو کھینچتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔
کہتے ہیں جی کہ مردوں کے لیے اکیلا اور عورتوں کے لیے سب کے لیے انہوں نے باقاعدہ دیکھا نہیں ہے پیچھے دیوار کیا بنائی ہوئی ہے. اب نہ عمل کرو تو کیا کرے کوئی. میں نے حتیم میں 2 رکعت پڑھی، عورت نے دھکا دیا. بہرحال آپ نے اچھا نہیں کیا، عورت کو دھکا نہیں دینا چاہیے تھا، روک دیتے بس. یہاں روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ تو اس کا بھی 1 لاکھ ملے گا. نسوار منہ میں رکھی ہو تو اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، گندے منہ سے اللہ کا کیا ذکر کرے. یہ ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے. کبھی نسوار رکھ کے تم نے بیوی کو بھی گوسا دیا ہے. وہاں بدبو آتی ہے، اللہ کا نام لیتے ہوئے حیا نہیں آتی. تو ایک پٹھان کو میں نے سمجھایا کہ یہ نہ کرو، کہتے ہیں کیا کرے خوچے ہم بڑا خبیث ہے، ہم نسوار نہیں چھوڑ سکتا، عمرہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا نہ ہو. میں نے کہا بھی سمجھاؤ، تمہارے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو بھیجیں گے انشاءاللہ. دادے کی طرف سے والد کو کوئی حصہ نہیں ملا. ہم نے پلاٹ لیا ہے، تھوڑی کمائی والد کی بھی ہے. بہرحال آپ کے والد کو اگر دادے کی طرف سے نہیں ملا ہے تو آپ اس کے حقدار نہیں ہیں. آپ نے اپنے پیسوں سے پلاٹ خریدا، اس میں والد کے پیسے بھی ڈال پھر ان کو حصہ دیں، ان کے پیسے جو آپ نے استعمال کیے ہیں. نفلی طواف ہوتا ہے، نفلی سائی نہیں ہوتی. سائی ہمیشہ طواف عمرے کے بعد ہوتی ہے. مجھے نماز میں بڑی جمائیاں آتی ہیں، یہ شیطانی اثر ہے. لا حول پڑھا کرو. التصاؤب من الشیطان. بچوں کی شادی کے لیے سورۃ الاحزاب یا سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھیں. یا 11ویں کے لیے جو دودھ تقسیم کرتے ہیں، پھر تقسیم کرنا بھی ناجائز، پینا بھی حرام. حاجی سلیمان پٹیل اور ان کا لڑکا ارشد پٹیل مانچسٹر ہسپتال میں ہیں. اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. میری بیٹی کی، بھائی کی بیٹی کی نظر کمزور ہے. ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دعا کرائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو قرآن میں آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پڑھ کے دم کر کے آنکھوں پہ لگایا کریں. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے. بہرحال مسجد عائشہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں عمرہ نہیں ہوتا، وہ بھی کوئی نہیں کہتا. نہ ہونے والی بات صرف شیعہ کہتے ہیں، باقی علماء کہتے ہیں ضرورت ہو تو ہو سکتا ہے، بغیر ضرورت نہیں ہو سکتا. لوگوں نے عمرہ کیا، مدینے گئے، بیمار ہو گئے، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، کوئی دم نہیں ہے. میرا نام احمد، عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، استغفار زیادہ پڑھو، توبہ کیا کرو. کوئی ساتھی ایسے رکھو جو آپ کو ہر حال میں نماز پہ لے آئیں. بی بی فاطمہ نے فدق کے لیے بات کی تھی. جب حضور ابو بکر نے حدیث پڑھ کے سنا دی کہ آپ کے ابے نے کہا ہے کہ انما ترکناہ فہو صدقۃ، تو بی بی نے چھوڑ دی بات. ہم عمرے کے لیے آئے، راستے میں میری بیوی نے جو سکارف باندھا ہوا تھا وہ ڈھیلا ہوا تو بال نظر آ رہے تھے. کوئی بات نہیں، بہرحال گناہ ہے، لیکن عمرہ ہو گیا. بہرحال یہ تاریخی باتوں کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ نمازیں کب ہوئیں کب نہیں ہوئیں. ایک آدمی نے اپنے پوتے کا نام معاویہ سے تبدیل کیا ہے، وہ بڑا بدقسمت ہے. حضرت معاویہ تو بڑے شان والے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب الوحی ہیں اور حضور کے سالہ ہیں. حیض کی والی عورت آئی 5 دسمبر کو روانہ، جدہ ایئرپورٹ پر حیض شروع. مکہ پہنچنے پر
نماز عشاء حرم آئی لیکن کوئی عمرے کا رکن ادا نہیں کیا. 5 دسمبر کو جدے پہنچنے پر حیض بندش کی گولی کھائی, حیض کا دبا لگ گیا. بہرحال وہ حرم میں کیسے آئی حیض کے ساتھ؟ تو جائز ہے, جب اس کو حیض تھا تو حرم کیسے آ گئی عشاء کی نماز میں؟ عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے, توبہ بھی کرے. ہاں اگر نماز میں کھڑے ہیں, موبائل کی گھنٹی بجنے لگی تو کھڑے کھڑے ہاتھ لگا کے بند کرتے ہیں, یہ نہیں کہ نکال کے دیکھیں, اس کو چیک کریں. جوتا پاؤں میں ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے, مسئلہ تم نے گھڑا ہے. پاک ہو تو پاؤں میں بھی ہو تو نماز ہوتی ہے. حضور نے جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے. اصل بات ہے کہ پاک ہو. صفا مروہ میں مجھے چکر بھول گئے, 6 ہیں یا 7, اللہ قبول کرے. وحید احمد میرا داماد ہے, بیٹی پہ ظلم کرتا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے. باقی جب آپ نے فون کرنا ہے کر لیا کریں, کوئی بات نہیں. عورت کے چہرہ طواف میں یا ہاتھ پاؤں تو بغیر کپڑے کے رکھ سکتی ہے, لیکن چہرے کے آگے کپڑا لٹکا دیں. کوئی مختلف روایات نہیں ہیں, سب کا حکم یہ کہ جیسے نماز میں عورت کا چہرہ کھلا ہو, ہاتھ کھلے ہوں, تو کہتے ہیں طواف بھی چونکہ نماز ہے. لیکن اب چونکہ اجنبی ہیں اس لیے احتیاط بہتر ہے. اللہ سب کا حج اور عمرہ قبول اور مبرور فرمائیں. دل میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں, لا حول زیادہ پڑھا کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دم کی رقم پاکستان میں نہیں, مکے میں دم دی جاتی ہے, حرم میں. اگر مکہ معظمہ سے طائف جائیں احرام ضروری ہے, ورنہ دم بڑھ جائے گی. 2 رکعت نفل پڑھ کے ہم نے حضور کو ثواب بھیجا, ٹھیک ہے. میں حرم میں آتی ہوں, مجھے خیال آتا ہے کہ میرا وضو نہیں, حالانکہ وضو ہوتا ہے, تو شک نہ کیا کرو, لا حول پڑھا کرو. اسلام میں یہ جو سالگرہ ہے, جنم دن مناتے ہیں, یہ کافروں کی رسم ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میاں کی وفات کے بعد مغفرت کے لیے دعا پڑھیں, کلمہ پڑھیں, قرآن پڑھ کے ثواب بخشیں. اگر مکے کی حدود سے باہر حل کروائیں گے تو دم پڑ جائے گی. نماز وطر کی حنفی مسئلہ کی دلیل مسند امام مسند معطا میں باقاعدہ صحیح حدیث موجود ہے. ہوائی جہاز میں کھڑے ہونے کی اجازت نہ ہو تو پھر اتر کر نماز پڑھیں. اگر عورت نے عمرے کی نیت کر لی تو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے, کیوں نہیں پلا سکتی؟ واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انا نشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 علیک توکلنا و الیک انبنا. اللہم لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین. اللہم لا تجعلنا من الآئسین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین. اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں, مدارس ہیں, دین کے ادارے ہیں, تحفیظ کے ادارے ہیں, تبلیغ کے ادارے ہیں, ان کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں علماء حق کی حفاظت فرما.
یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔